بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الدرس 30، سبق 30۔ شہداء مرتے نہیں زندہ ہیں مگر آپ کی سمجھ سے بالا تر۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً ہر معرکے میں مد مقابل سے کم ہی رہی ہے۔ ایسی ہی ایک جنگ میں 5 مسلمان گرفتار ہو کر کفار کے سپہ سالار کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ کفار سارے ایک ہی رائے دے چکے تھے کہ یا تو یہ اپنے دین کو چھوڑ کر کافر ہو جائیں یا ان کو گرم تیل کی کڑھائی میں جلایا جائے۔ ایمان کی بازی ہر بار جیت سے ہمکنار ہوئی ہے۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ کامل ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور جلد ہی ہر انسان کو اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ اسی لیے 5 ہی نے کافر بننے سے انکار کر دیا۔ رہا سوال یہ کہ اب کڑھائی تیار اور 5 ہی اس میں ڈلنے کے لیے تیار۔ کفار کے سپہ سالار کی حسین بیٹی یہ سارا ماجرا دور بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ مسلمانوں میں جو آخری نمبر پر کھڑا تھا، اللہ عز و جل نے اس کے سامنے عجیب منظر کھول کے رکھ دیا۔ دیکھتا ہے کہ 5 پریاں کڑھائی کے نزدیک ایک بڑے درخت پر آ کر ایک دوسرے سے ہنس کر پوچھ رہی ہیں کہ بتاؤ پہلا تو میرا شوہر بنے گا۔ دوسری کہنے لگی یہ جو دوسرے نمبر پہ اسے تو میں پھولوں میں سلاؤں گی۔ پھر تیسری نے کہا میری قسمت تو دیکھیں، ایسا شہسوار تو قسمت سے ہی ملتا ہے۔ نیز سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاروں کی خوب تعریفیں کی۔ پھر جب پہلے مومن کو کڑھائی میں جلایا گیا اور وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوا تو پہلی پری نے اس کی روح کو اپنی باہوں میں لیا اور خوشی سے کہنے لگی اللہ کی قسم میں نے بڑی عزت والا ساتھی پا لیا، اور اڑ کر ہوا میں دور آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ پھر دوسری، پھر تیسری اور چوتھی بھی خوشی خوشی اڑ گئی۔ پھر آخری مومن کی باری آئی، وہ شہادت کے لیے بےتاب اور کفار کا سپہ سالار جسے اندر سے بکھر چکا تھا کہ 4 بندے جلنے کے بعد بھی اس 5ویں مومن کے ایمان میں ذرہ برابر بھی لرزش نہیں آئی۔ کفار کے سالار نے اپنے اسی وقت حکم صادر کیا کہ اس مومن شخص کو میرے گھر میں رکھا جائے اور اسے کسی قسم کی کوئی زنجیر نہ لگائی جائے اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے۔ کفار کے فوجی اسے لے کر سپہ سالار کے گھر لے جانے لگے تو آخری پری رونے لگی، کہنے لگی کہ میرا شہزادہ کیوں مجھ سے دور ہو گیا؟ خیر قیامت کے دن تو میں اسے حاصل کر لوں گی۔ اور واپس ہوا میں اوجھل ہو گئی۔ سپاہی جیسے ہی مومن شخص کو کفار کے سالار کے گھر میں چھوڑ گئے تو اسی وقت سالار کی بیٹی اسے لے کر اپنے کمرے تک لے آئی اور کہنے لگی ابو کا حکم ہے کہ کسی بھی طرح تمہیں اپنا کر لوں۔ یہ عام انسانوں سے بڑے اعلیٰ اوصاف اور منزلت والا ہے۔ مرد مجاہد نے ہنس کر کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ دنیا کو فانی سمجھتے ہیں۔ پھر ایک درخت کے نیچے چلا گیا اور سر سے کپڑا اتار کر وہیں درخت کے نیچے مصلی بنا لیا اور ذکر میں مصروف ہو گیا۔ دوسرے دن سب بے قرار، حتیٰ کہ سپہ سالار ساری رات سو نہ سکا۔ بیٹی کو اس نے حکم دیا کہ کچھ بھی ہو مگر اسے اپنا بنا لو۔ لڑکی کی ماں نے بھی اس کی اجازت دے دی، کیونکہ جس شخص کو نہ زنجیر لگی ہو اور نہ کوئی روکنے والا ہو پھر بھی وہ نہ بھاگا۔ یہ اعلیٰ اقدار کا سرچشمہ ہے، تیرے ابو ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ مومن نہ مانا یہاں تک کہ 30واں دن ہو گیا۔ جب اللہ کسی پر مہربان ہو تو سارے بند راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ لڑکی نے 2 گھوڑے تیار کرائے اور والدین کو بتا دیا کہ میں اسے اپنا بنا کر ہی دم لوں گی۔ فجر سے پہلے ہی مسلمان کو ساتھ لے کر گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک طرف نکل پڑی۔ دوپہر کے وقت مسلمانوں کی آبادی دور سے دکھائی دینے لگی۔ قریب ہی کسی بندے نے بتایا کہ آپ مسلمانوں کے علاقے میں آ گئے ہیں اور یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ 4 گھوڑ سوار بڑی برق رفتاری سے ان کے سامنے آ گئے۔
مسلمان کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں لڑکی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس لیے صورتحال کے پیش نظر تیار ہو گیا۔ لیکن جب چاروں گھوڑ سواروں نے اپنے چہرے سے نقاب اتاری تو سب کے سب خوشی سے ہنس پڑے، کیونکہ وہ 4 شہداء تھے جنہیں تیل کی کڑھائی میں جلایا گیا تھا۔ پھر ان دونوں کو سلام کیا اور دور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ لڑکی مسلمان ہو گئی اور اس مرد مجاہد سے شادی کر دی۔ ایک عرصے کے بعد کفار کو پتہ چلا، لیکن کفار کے سپہ سالار نے کسی قسم کا بدلہ لینے سے سب کو منع کر دیا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ ایمان کی دولت جسے مل جائے اسے خریدا نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا تھا نا کہ شہداء زندہ ہیں اور انہیں مرا ہوا نہ سمجھا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آپ سب